سب سے پہلے آپ سے میں پروگرام کا آغاز کروں گی، یہ بتائیے گا کہ بھارت اور چین کی نئی قربتوں کو پاکستان کس نظر سے دیکھتا ہے؟ یہ ہمارے لیے خطرہ ہے یا موقع؟ دیکھیں، ہمیں ہر چیز بہت توازن سے دیکھنی ہوگی۔ پہلی بات یہ کہ سیاست میں اور خصوصاً جو آپ بات کریں بین الاقوامی تعلقات میں، کوئی کسی کا ازلی دشمن یا دوست نہیں ہوتا ہے، کوئی دائمی دوست نہیں ہوتا، کوئی ازلی دشمن نہیں ہوتا۔ آپ 60 کی دہائی کو یاد کریں، جب نہرو صاحب حکمران ہوا کرتے تھے تو ہند چینی بھائی بھائی کے نعرے لگتے تھے، لیکن اس کے فوراً بعد ہم نے 1962 میں دونوں ممالک کے درمیان ایک جنگ کو ہوتا ہوا دیکھا۔ اس کے بعد وہ قربتیں جو تھیں دوریوں میں بدل گئی ہیں۔ اچھا، اور آج بھی اگر آپ دیکھیں کہ ایک بڑا، میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی وہ ہے، مطلب ہے کہ پیش قدمی ہے، یہ پیش رفت ہے، معاف کیجیے گا، ایک بڑی پیش رفت ہے کہ ایک بہت ان میں ایک کہتے ہیں نا سرد مہری آئی ہوئی تھی، اور اس کے بعد اس تناظر میں اس دورے کا ہونا جو ہے چینی وزیر خارجہ کا، اور وہ صرف بھارت اور پاکستان میں ہی نہیں ہوا، اس سے پہلے وہ افغانستان بھی گئے تھے، جہاں پہ افغانستان اور پاکستان کے وزرائے خارجہ جو لیڈرشپ تھی ان لوگوں سے بات ہوئی تھی، تو وہ ایک اس تناظر میں ہمیں دیکھنا چاہیے اس چیز کو۔ تو جہاں تک یہ بات ہے کہ دیکھیں، چین نے بڑی توازن کے ساتھ سیاست کی ہے، اپنے بین الاقوامی خارجہ پالیسی کو پرسو کیا ہے، وہ کبھی اس طرح کا زیرو سم گیم نہیں کرتے۔ جب ان کے 2019 میں 20 میں 21 میں لڑائی بھی ہو رہی تھی، تب بھی آپ دیکھیں کہ بھارت اور چین کا تجارتی حجم کافی ہوا کرتا تھا، اور چین کے ساتھ آپ اس کو اگنور کر کے اس خطے میں رہ نہیں سکتے۔ اٹ از ایک ڈومیننٹ ریجنل پاور کے طور پر ہے، اور ظاہر ہے کہ بھارت کو ایک ذرا سا، کیونکہ جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ امریکہ کی طرف سے ان کو جو ہے اچھا ایک کولڈ شولڈر ملا ہوا ہے، تو اس کی وجہ سے وہ اپنی اسٹریٹجک جو ہے ریپوزیشننگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ اس سے کوئی بہت زیادہ مطلب نہیں، ہمیں نہیں نکالنا چاہیے، کیونکہ ان دونوں ممالک کے درمیان جو ہے بہت سارے پوائنٹس آف ڈائیورجنس ہیں۔ یہاں پر 5 اگست 2019 کے جب کشمیر کو، مقبوضہ کشمیر کو شامل کیا تھا بھارت نے اپنی یونین ٹیریٹری میں، جہاں پاکستان نے اس کا ایک بہت برا منایا، اور پاکستان کو لگا کہ جی بریچ آف ایگریمنٹس ہوا ہے، یو این چارٹر ہوا ہے، وہاں چین کو بھی لگا تھا، کیونکہ چین کا بھی کلیم ہے ایک حصے کے اوپر اس مقبوضہ ہمالین ٹیریٹری کے اندر، تو وہاں پر ہے، تو ان دونوں کے درمیان ایک سرد مہری تھی، لیکن وہ کبھی تک نہیں بڑھی، کیونکہ ایک بیلنس آف پاور تھا۔ انہوں نے سرحدی چھیڑ چھاڑ بھی ہوئی، ایک دوسرے کے لوگ بھی، چینیوں نے بہت ان کی پٹائی بھی کی، انڈینز کی، بھارتیوں کی، لیکن تو آپ یہ سمجھیں کہ جی بھارت بالکل جو ہے، مطلب ہے کہ ایس سی او میں بھی جانا ہے، تو اس حوالے سے بھی ظاہر ہے کہ بھارت اپنا آپشنز وہ رکھے گا، اوپن رکھے گا، ایس سی او ہو گیا، برکس ہو گیا، وہ بھارت کے لیے آنا ہے۔ گلوبلی چیزیں جو ہیں ریپوزیشن ہو رہی ہیں، دوبارہ سے ایڈجسٹمنٹس ہو رہے ہیں، لیکن ہمیں اس سے بہت زیادہ مطلب نہیں نکالنا چاہیے، کیونکہ ایک اور چیز ہے کہ آپ چین کے اور پاکستان کے تعلقات بہت گہرے ہیں، اسٹریٹجک کے تعلقات 1960 کی دہائی سے، جس میں ایک تسلسل ہے ہمارے ان کے تعلقات میں، اور اب اس میں جو ہے پچھلے چند برس میں اس کی اکنامک ڈائمنشن بہت مضبوط ہوئی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بھارت کے ساتھ اگر چین کی گفتگو ہوتی ہے تو میں سمجھیں آپ اس کے لیے بہتر ہے، توازن کے لیے بہت بہتر ہے، کیونکہ چین اپنا گڈ انفلوئنس استعمال کرے گا، امریکہ اسی طرح سے توازن کی بات کرے گا، تو ایک طرح سے جو بھارت کا ایک بچے گا نا، ان کا ایک رویہ ہے کہ روٹ جاتے ہیں، بات نہیں کرتے، فلاں نہیں کرتے، ہو سکتا ہے کہ اللہ میاں یا بھگوان جو ہے ان کو عقل سلیم دے اس کے بعد۔ جناب عامر صاحب، بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر کا ایک بیان بھی سامنے آیا ہے، جس میں پاکستان کے ساتھ تعلقات میں کسی ثالثی کو قبول نہیں کریں گے، اور پھر مئی میں امریکی کالز موصول ہونے کا اعتراف بھی کیا ہے، مگر صدر ٹرمپ کی جو خارجہ پالیسی پر بھی طنز کیا ہے۔ اس بیان کو سر آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، بھارت کی بہت پرانی پوزیشن ہے، یہ کانگریس کے دور میں بھی رہی ہے، یہ اٹل بہاری واجپئی کے دور میں بھی رہی، کہ وہ کسی تیسرے ملک کے ساتھ جو ہے نتھی نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں جی ایک بائیلیٹرل ایشو ہے، تو یہ ہمیشہ یہ کرتے ہیں کہ جیسے مجھے نصوص صاحب کا جملہ یاد ہے کہ یہ کہتے ہیں نا ملٹی لیٹرل سے کہتے ہیں بائیلیٹرل، یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں سہ فریقی منظور نہیں، پھر بائیلیٹرل سے بالکل بھاگ جاتے ہیں یہ لوگ۔ تو اب تو خیر وہ بائیلیٹرل کے لیے بھی تیار نہیں ہے آپ سے۔ بھارت کا بڑا ایک مضبوط ہے کہ جی نہ وہ آپ سے کوئی سپورٹس کے تعلقات رکھنا چاہ رہے ہیں، جو بھی انہوں نے اعلان کیا بائیلیٹرل، نہ وہ آپ سے کوئی گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں، تو بھی تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو بھی جو ہے کولڈ پیس سے زیادہ کی توقع نہیں کرنی چاہیے، اور ہمیں جو ہے اس قسم کا کوئی مطالبہ نہیں کرنا چاہیے کہ جناب ہم گفتگو کے لیے تیار ہیں، جیسے ہمارے وزیر خارجہ نے کہا جی ہم ایک کمپریہنسو ڈائیلاگ کریں گے، اس سے پہلے ہم کمپوزٹ ڈائیلاگ کر چکے تھے، لیکن فائدہ کچھ نہیں ہوا تھا۔ تو پاکستان کو اس وقت جو ہے کہ اپنے بھارت پہ دباؤ برقرار رکھے، کشمیر کی ایشو کو اٹھائے، جو بھارت کی زیادتیاں اس کو بے نقاب کرے، کیونکہ میں نہیں سمجھتا کہ بھارت تیار نہیں گفتگو کے لیے تو آپ بھی تیار نہیں ہو سکتے، تالی دونوں باتوں سے بچتی ہے۔
اور پاکستان جب بھی بات کرتا ہے ہم گفتگو کرنی تو آپ اپنی کمزوری کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں. تو پاکستان کو کمزوری کے بالکل عامر ضیاء صاحب، قطع کلامی کے لیے معذرت. سابق وزیر خارجہ مصنف ہے خورشید قصوری صاحب، انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. بہت شکریہ قصوری صاحب آج اس کے لیے وقت نکالنے کے لیے. سر کیا کہیں گے، بھارت اور چین کی جو نئی قربتوں کو پاکستان کس نظر سے دیکھتا ہے، اور یہ ہمارے لیے خطرہ ہے یا پھر موقع؟ نہیں، کوئی خطرہ نہیں. میں نے تو اس کو ڈیل کیا ہے، یہ کوئی بالکل خطرہ نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو چائنا اور پاکستان کی ریلیشن شپ ہے یہ کوئی 60 سال پرانی ہے کم از کم، جب سے ہمارا باؤنڈری ایگریمنٹ ہوا ہے، بلکہ شاید 60 سال سے زیادہ ہو گئی. فیلڈ مارشل ایوب خان تو 60 ہی سمجھیں، فیلڈ مارشل ایوب خان کے دور سے ہوا ہے. اور اس کا اندازہ آپ اس سے لگا لیجئے تو آپ کو بالکل کلیئرٹی آ جائے گی جو آپ نے سوال ابھی پوچھا ہے. پاکستان ایک زمانے میں دا موسٹ ایلائیڈ ایلائی تھا امریکہ کا. ہم نیٹو سے ہر قسم کے الائنس میں، نیٹو کہہ رہا ہوں، یہ سیاٹو، سینٹو، بغداد پیکٹ، یہاں تک کہ ہم سیاٹو کے ممبر بھی تھے جس کا مقصد ہی چین کو کنفرنٹ کرنا تھا. اور ہم سیاٹو کے ممبر تھے. حرام ہے جو کبھی چین نے اعتراض کیا ہو ہماری بائیلیٹرل بات چیت میں. چین کو انسٹنکٹیولی پتہ تھا کہ جو ہم ہتھیار لے رہے ہیں سیاٹو کے نزدیک یا ہم اپنے امریکہ سے تعلقات بڑھا رہے ہیں، وہ چین کے خلاف نہیں ہیں، وہ بھارت کے خلاف اپنے دفاع کے لیے ہیں. تو اس لیے اگر ان کو اس وقت شک نہیں پڑا جبکہ ہم ایک ملٹی لیٹرل اگریمنٹ جس کا مقصد ہی چین کو کنفرنٹ کرنا تھا وہ سمجھ گئے تھے. اس کے بعد تو بہت زیادہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے پاکستان اور چائنا. پھر یہ ہے کہ ایک ایسا وقت تھا جب چین کے لیے پاکستان نے بہت سے دروازے کھولے، انگلش اسپیکنگ ورلڈ، اسلامک ورلڈ، امریکہ، اور وہ لیکن پھر ایک ایسا زمانہ آیا پاکستان کی تنزلی کا، بدقسمتی سے معاشی طور پر، کیونکہ ہم آپس میں لڑتے وڑتے رہے سیاسی جماعتیں، پالیسی کنٹینیوٹی نہیں رہی کہ چین تو چھوڑیں، ساؤتھ ایسٹ ایشیا چھوڑیں، ہم تو بر صغیر میں بھی کو پہلے بھارت سے آگے تھے، ان سے ہی پیچھے ہو گئے، پھر بنگلہ دیش سے ہی پیچھے ہو گئے. لیکن ایک بات کلیئر ہے کہ ہر دور میں چین نے ہمارا ساتھ دیا ہے. اور اب ہمارا وہ رول جو چین نے پہلے دیکھا تھا کہ ہم ان کے لیے دروازے کھول رہے تھے، اس جنگ کے بعد جو 4 دن کی جنگ ہے اس نے جیو اسٹریٹیجک پورا نقشہ بدل کے رکھ دیا ہے. اور چینی اتنے خوش ہیں کہ وہ اربوں ڈالر بھی، یا اربوں کیا، ٹینز آف بلینز آف ڈالرز، میں تو کہوں گا 100 بلین ڈالرز بھی خرچ تھے. تو ان کی وہ تشہیر نہ ہوتی کہ جو نیٹو اور امریکہ کے ویپنز کی دھاک بنی ہوئی تھی، اور یہ خیال تھا کہ کسی وقت امریکہ اور ویسٹ وہاں جا کے فارموسا تائیوان کے معاملے پہ چین کو کنفرنٹ کرے گا. ان کو اندازہ ہو گیا ہے کہ جو ان کی میزائلز اور جہاز ہیں they are better than the most advanced in the western world. تو چین کے آپ نے دیکھا اس رات جس دن ہم نے ان کے 6 جہاز گرائے ہیں، جن میں 3 رافیل بھی تھے، پھر مگ بھی تھے، سوخوئی 30 بھی تھے، اس رات 4 بجے صبح چین کے سفیر وزیر اعظم ہاؤس آئے. اور اس کے بعد کیوں وہ دیکھنا چاہ رہے تھے کہ اس کی جو اس کی پرفارمنس ہے کیسے ہوئی ہے، کیونکہ وہ ان کے لیے بہت میجر انپٹ تھی. اس کے بعد چائنا کی اور پاکستان کی ملٹری لیول پہ بہت سی آپس میں کوارڈینیشن ہوئی ہے، اور چین کو بہت فائدہ ہوا ہے جو یہ اب کے ہوا ہے. ناٹ اونلی کہ جو میں نے آپ کو کہا کہ دنیا کو پتہ چل گیا کہ چینی ویپنز جو ہیں وہ کوئی یورپ سے، امریکن ویپنز سے کمتر نہیں ہیں، بلکہ یہ بھی کہ ہم نے فری آف کاسٹ ان کو ہم نے آزما لیا ہے. جنگ بھی نہیں لڑنی پڑی چین کو. عموماً تو جنگ جو ہے ہسٹوریکلی ہتھیار آزمائے جاتے ہیں جنگوں میں، تو بغیر ان کے جنگ لڑے ان کی جو ویپنز ہیں ان کی ویلیڈیشن ہو گئی ہے کہ جو بھی اس کے پیرامیٹرز تھے وہ ویلیڈیشن میں انہوں نے ان کو کر دیا. ایک سوال جو بڑا اہم ہے، جو چینی وزیر خارجہ کا بھارت کا دورہ ہے،
تو یہ بھارت کا جو ایک دم ایک کیا کمپلشن ہے کہ ایک طرف تو بہت روٹھے ہوئے تھے، وہ چین سے بھی بہت روٹھے ہوئے تھے اور اپنے آپ کو ظاہر ہے کہ تیار کیا جا رہا تھا، دکھا رہے تھے دنیا کو کہ پراپ اپ کیا جا رہا تھا کہ جی کاؤنٹر بیلنس ہے چائنا کا. اس دورے کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں اور آپ کیا دیکھتے ہیں کہ چین اور اگر بھارت کے تعلقات میں ذرا سی گرم جوشی ہوتی ہے تو خطے پہ اس کا کیا اثر پڑے گا اور پاکستان اور بھارت کے جو ہیں پیچیدہ تعلقات اس پہ کیا امپیکٹ ہوگا؟ دیکھیے میں کتاب لکھ رہا ہوں جو میں نے تین سال پہلے شروع کی تھی اور میں نے اس میں آلریڈی لکھوایا تھا اور پرانی سورسز میں اب نئی کتاب میں یہ بتاؤں گا. میں نے اس وقت یہ تجزیہ کیا تھا کہ چائنا اور انڈیا کی ریلیشن شپ اتنی خراب نہیں رہے گی جتنا نظر آ رہا ہے, اور میں نے کوٹ کیا تھا چائنیز اور انڈین تھنک ٹینکس کو, ان کی کیا سوچ ہے. یہ ایک ان نیچرل سی تھی. بھارت میں خاص طور پر ہندوتوا گورنمنٹ آئی, میں ہندوتوا کہہ رہا ہوں, بی جے پی نہیں کہہ رہا. بی جے پی تو واجپئی صاحب کی حکومت جس سے میں نے ڈیل کیا, منموہن سنگھ تو اور کانگریس کے تھے. یہ میں ہندوتوا گورنمنٹ کہہ رہا ہوں جو 2014 کے بعد مودی صاحب جیت کے آئے ہیں. تو انہوں نے یہ امپریشن دیا کہ جناب یہ تو بہت بڑی اس کے خطے کی ایک طاقت ہے, تو چین کس لیے ایشیا کی لیڈرشپ کلیم کر رہا ہے, اور اس شوق میں کہ وہ چین کا مقابلہ کریں. آپ کو یاد ہوگا عامر صاحب کہ جب چائنا نے ہندوستان نے اپنے ویپنز نیوکلیئر ویپنز کو ڈیٹونیٹ کیا, ٹرائی کیا ہے, تو اس وقت بہت اعتراض ہوا امریکہ کی طرف سے بھی. تو اس نے یہ کہا جی یہ تو ویپنز چائنا اسپیسیفک ہیں, پاکستان کے لیے نہیں ہیں. تو سارے وقت وہ ویسٹ کی گود میں بیٹھ کے نہرو کی پالیسی کو ڈسون کر رہے تھے. جو اوریجنل نہرو کی پالیسی تھی اس کو کمپلیٹلی انہوں نے ڈسون کیا. یہ ماڈرن جو موجودہ ہندوتوا گورنمنٹ ہے نریندر مودی صاحب کی, تو آپ دیکھیں کہ انہوں نے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ وہ چین کے مد مقابل ایک برابر کی طاقت ہیں, امریکہ کی گود میں جا کے بیٹھ گئے اور انہوں نے امپریشن یہ دیا جس کا چین کو بھی غصہ تھا. اب ان کو اس وقت میں کتاب میں لکھ رہا تھا, اب تو میں مزید کانفیڈنس سے لکھوں گا کہ چین بیٹھا ہے ہمالیہ پہ. یہ میں نے اس وقت 2 سال پہلے لکھا تھا, جو لیٹسٹ میری کتاب میں آئے گا. یہ نکل گئے افغانستان سے, اور بھئی افغانستان میں تو فوج امریکہ رکھ نہیں سکی, تو ان کا کیا مدد کرنے آئے گا اگر ان کو کوئی مصیبت پڑ گئی. ہمالیاز میں کیا مدد کرنی ہے امریکہ نے, کچھ بھی نہیں. وہ بات اب صحیح ثابت ہو گئی. تو اس لیے میرا کہنا یہ ہے یہ قدرتی عداوت, ایک لحاظ سے کمپٹیشن قدرتی ہے لیکن مقابلہ نہیں ہے. یہ تو اس طرح کل مقابلہ پاکستان امریکہ کے ساتھ کرنے لگے, ہے ہی نہیں. انڈیا کا اور چائنا کا اتنا پاور ڈیفرنشل ہے کہ اب کوئی مقابلہ نہیں رہا. تو ان کو جو حقیقت ہے اس 4 دن کی جنگ نے یہ بتا دیا کہ بھائی پہلے ہم سمجھتے تھے کہ 2 فرنٹ, بلکہ انڈین اسٹریٹجسٹ کہا کرتے تھے 2.5 وار کے لیے تیار ہونا چاہیے. آدھی جنگ یعنی کشمیریوں کو دبانا بے شرمی سے کہتے تھے, ایک پاکستان اور ایک چین. اب ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ چین کی تو کلاس ہی اور ہے. یہ انڈین اسٹریٹجسٹ کہہ رہے ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب تو جی چائنا جو ہے وہ اب یہ سمجھے کہ پاکستان 1 فرنٹ ری انفورسڈ, یعنی کہ چائنا پاکستان کی مدد کرے گا, چین کو لڑنے کی ضرورت ہی نہیں. تو یہ تو اس قسم کی بات ہے کہ چین نے کہا, ہمارے گجرانوالہ میں بڑے مشہور پہلوان ہوا کرتے تھے, ان کا نام تھا بھولو. ان سے جب کوئی جنگ کرنے آتا تھا لڑائی کے لیے کشتی, تو کہتے تھے پہلے اچھے سے لڑو, چھوٹا بھائی ہے. اب انہوں نے چینیوں نے کہا ابھی ہم سے کیا لڑو گے, پہلے اچھے سے لڑو جا کے. اس لیے جو ان کو فائدہ ہوا ہے, چائنا کو سائیکولوجیکل بھی ہو گیا ہے, ویپنز کی اوتھینٹیکیشن بھی ہو گئی ہے, اور جو انڈیا کو یہ جو زوم تھا بالکل پارا پارا ہو گیا ہے. اس سے زیادہ چین کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے. جو چائنا پاکستان کی ریلیشن شپ ہے, میں یہ سمجھتا ہوں دوبارہ اس لیول پہ آ رہی ہے کہ دے فیل وی آر اے سورس آف اسٹرینتھ ٹو دیم. ایک زمانے میں ہم لائبلٹی بنتے جا رہے تھے. جی سر بالکل. اچھا قصوری صاحب, ایک اور بہت ہی اہم چیز جو ہے وہ یہ کہ آپ نے بڑی اچھی مفصل بات کی چین اور بھارت کے تعلقات کے حوالے سے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات میں بھارت کے ایک سرد مہری آئی ہے. اس کو آپ عبوری دیکھتے ہیں کہ کچھ دنوں کی بات ہے, چند ہفتوں کی بات ہے, اس کے بعد بیک ٹو نارمل ہوگا, یا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے درمیان جو اس وقت ایک تنازع ہے, چھوٹا ہے بڑا ہے, وہ طویل ہو سکتا ہے؟ کیا آپ کا اس پہ اسسمنٹ ہے؟
دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ امریکہ میں نے تو ان سے ڈیل کیا, کئی پاور سینٹرز ہیں, کانگریس ہے, تھنک ٹینکس ہیں, اور آف کورس نیشنل سیکورٹی کاؤنسل وچ مینز دا وائٹ ہاؤس. اب اس میں یوں ہے کہ, اور پھر جو ان کے جو تھنک ٹینکس ہیں, ان کی جو میں نے تو تھنک ٹینک سے ڈیل کیا ہے وہ یہ ہے کہ تھنک ٹینکس پنپتے ہیں فنڈنگ پہ. جو پروجیکٹ پاپولر ہو, ایک زمانے پاکستان بڑا پاپولر پروجیکٹ تھا تو پاکستان کے اوپر کتابیں بھی لکھی جا رہی تھیں, تھنک ٹینکس بھی تھے. پاکستان کا امریکہ میں بہت بڑی کانگریس میں لابی تھی جب میں فارن منسٹر تھا, وہ 100 کو کراس کر گیا تھا کاکس جو ہے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ فنڈنگ ریلیٹ کرتی ہے. جب سے بھارت کو زوم ہوا کہ وہ چین کا مقابلہ کرے گا, اور جب سے بائی پارٹیزن کنسنسس ہو گیا امریکہ میں کہ ریپبلکنز اور ڈیموکریٹس میں کہ چین ہمارے سب سے بڑا مد مخالف ہے, سب سے بڑا ہمیں ڈر چین سے ہے, اس وقت سے بھارت کو بہت ایڈوانٹیج ملا. تو ان کے تھنک ٹینکس میں بھی پرو انڈیا تھاٹ آ گئی, ان کے انالیسز بھی پرو انڈیا ہونے لگے. اس سے میرے خیال میں ابھی یہ اپنی ججمنٹ ریزرو رکھنی چاہیے. وہ یہ ہے کہ بھارت کے لیے بہت گڈ ول ہے وہاں کے تھنک ٹینکس میں بھی, اور ایک حد تک کانگریس میں بھی, اور ایک حد تک ڈیموکریٹک پارٹی میں بھی. لیکن سوال یہ نہیں ہے, سوال یہ ہے کہ وہاں فارن پالیسی اس وقت کو کسی کی پرواہ نہیں کر رہے. ٹرمپ صاحب وہ فائر کر رہے ہیں. نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر جو نیشنل سیکورٹی کاؤنسل کے آدھے لوگ انہوں نے فائر کر دیے ہیں, اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ انہوں نے کٹ ڈاؤن کر دیا ہے. وہ بندے ہی وہ لا رہے ہیں جو ان کی سوچ کے ہیں. اس لیے آج نیو یارک ٹائمز سر پیٹ رہا تھا کہ ہم جو لڑ رہے ہیں چین سے, we are fighting naked or something like that.